پرانے زمانے کی بات ہے۔ ایک بڑے شہر میں جہاں اونچی فصلیں اور تنگ گلیاں تھیں، وہیں رشید نام کا ایک مشہور تاجر رہتا تھا۔ کپڑے اور ریشمی تھان اس کی دکان کی پہچان تھے۔ دور دور سے لوگ اس کی دکان پر آتے تھے کیونکہ اس کے پاس مال بہت تھا اور ڈیزائن بھی انوکھے۔ لیکن رشید کی شہرت کے پیچھے ایک سیاہ سچ چھپا ہوا تھا۔ رشید دکھنے میں میٹھا بولنے والا تھا، مگر دل سے بے حد چالاک۔ وہ ناپ میں ہیر پھیر کرتا، گھٹیا کپڑے کو عمدہ بتا کر بیچتا اور مجبور غریبوں سے پورا دام وصولتا۔ اس کا ماننا تھا اس نے اپنی اس چالاکی سے خوب دولت جمع کی تھی۔ اس کے گھر کے نیچے ایک گپت تہہ خانہ تھا جہاں وہ سونے کی اصرفیاں، چاندی کے سکے اور قیمتی کپڑے چھپا کر رکھتا تھا۔ وہ ہر سوموار کی رات اکیلے نیچے جاتا اور اپنے خزانے کو دیکھ دیکھ کر مسکراتا۔ اسی شہر میں سلمان نام کا ایک عجیب شخص رہتا تھا۔ لوگ اسے درویش کہتے تھے، کچھ اسے بھکاری سمجھتے تھے اور کچھ کو شک تھا کہ وہ بہت بڑا چالاک انسان ہے۔ سلمان کی ایک خاص عادت تھی، وہ چپ چاپ بازار میں گھومتا رہتا تھا، تاجروں کو دیکھتا رہتا تھا، ان کی باتیں سنتا رہتا تھا اور غریبوں کے حال پر نظر رکھتا۔ سلمان کو رشید کی ہر چال معلوم تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ کیسے رشید ودھواؤں، مزدوروں اور دیہات سے آئے سیدھے لوگوں کو ٹھگتا ہے۔ ایک دن سلمان نے فیصلہ کر لیا، اب اس تاجر کو اس کے ہی کھیل میں الجھایا جائے گا۔ سلمان نے بھیس بدلا، مہنگے کپڑے، سر پر صافہ، ہاتھ میں چاند کی چھڑی لی۔ وہ رشید کی دکان پر پہنچا۔ السلام علیکم میاں تاجر۔ رشید نے اوپر سے نیچے تک دیکھا، آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وعلیکم السلام، آئیے آئیے، کیسے کپڑے چاہیے آپ کو؟ سلمان نے کہا، میری بیٹی کی شادی ہے، سب سے عمدہ کپڑا چاہیے مجھے، دام کی فکر مت کرنا، بس یہی سننا تھا۔ رشید نے گھٹیا کپڑے نکالے، ان پر مہنگے نام چپکائے اور دام 3 گنا بتائے۔ سلمان سب دیکھتا رہا، مسکراتا رہا اور بنا بحث کیے دام چکا دیے۔ جاتے جاتے وہ بولا، میاں۔ رشید من ہی من میں ہنسا۔ اس رات جب رشید تہہ خانے میں گیا تو اس نے دیکھا ایک صندوق اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹا ہوا ہے۔ اس نے کھولا اور سب کچھ وہیں تھا، لیکن اوپر ایک چھوٹی سی پرچی رکھی ہوئی تھی، جو دوسروں کو کم دیتا ہے ایک دن اس سے بھی زیادہ کم ہو جاتا ہے۔ رشید گھر گیا، مگر پھر ہنس کر بولا، کسی نوکر کی ہی شرارت ہوگی۔ کچھ دن بعد ایک اناتھ لڑکا اپنی ماں کے ساتھ آیا۔ ماں نے کہا، میاں تھوڑے سستے کپڑے چاہیے۔ رشید نے پھر وہی کام کیا، گھٹیا مال، اونچا دام۔ شام کو جب وہ گھر لوٹا تو اس کے بستر پر وہی پرچی رکھی تھی۔ اس بار لکھا تھا، یتیم کی آہ سیدھے عرش تک جاتی ہے۔ اب رشید کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اگلے ہفتے سوموار کی رات جب وہ اپنے تہہ خانے میں اترا، اس بار آدھا خزانہ غائب تھا۔ نہ تالا ٹوٹا ہوا، نہ دیوار، صرف ایک چٹھی رکھی ہوئی تھی۔ اس پر لکھا تھا، یہ تیرا مال نہیں تھا، یہ ان کا حق تھا جنہیں تو نے چھینا۔ اب آخری موقع ہے۔ رشید کی حالت خراب ہو گئی، نیند اڑ گئی، ہر چہرے میں اسے وہی درویش دکھنے لگا۔ اگلی صبح رشید بدلا ہوا تھا۔ اس نے گھٹیا مال ہٹوایا، صحیح ناپ شروع کر دیا، غریب سے کم دام لینے لگا۔ ایک دن وہی سلمان پھر آیا، اس بار سادھارن کپڑوں میں۔ رشید نے اسے پہچان لیا۔ وہ رو پڑا، معاف کر دو، میں نے بہت ظلم کیا ہے۔ سلمان نے بس اتنا کہا، میں کوئی چور نہیں تھا، میں صرف